میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ۔ اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اصول کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شرعی حکم بیان کرنا ہوتا ہے، پھر جو جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے نا اس کے اوپر ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کر دیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے، اور کوئی اور کرے تو اسے کہا جائے کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے۔ پھر ایک اصول کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بولنے میں کوئی شرعی فتویٰ لگتا ہے تو آپ وہ شرعی فتوے کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ اس کے اوپر کیا شرعی فتویٰ لگتا ہے، تاکہ پھر ہم کہیں رکو ذرا صبر کرو، اب دیکھو کون کون آتا ہے اس گھیڑے میں۔ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ یہ کیا بول رہے ہیں، اور ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ان کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم نے فوراً وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ورنہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتی۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی یہی جملہ بولا تھا، انہوں نے تو تمام انبیاء کے لیے بولا، میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بولا تھا کہ وہ اتنے بوڑھے بابے کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، تو کہتے ہیں دیکھو اس نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ بول دیا۔ یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماتا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے ہیں۔ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے تو آپ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہر درمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود۔ چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی۔ آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں گے، اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ اب دیکھا فرق؟ اور بولا کس کے ریفرنس سے؟ یہودیوں کے۔ وہ تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں، ذلیل کا لفظ بول رہے ہیں، یہ چھوکرے کا لفظ دکھائیں۔ بھائی جب جنرل اردو زبان میں یہ محاورتاً جب بات ہوتی ہے ان چیزوں کو سمرائز اسی الفاظ میں کیا جاتا ہے جو خلیل الرحمان صاحب نے کر دیا، اور تمام انبیاء کے لیے کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے پھر گفتگو کا سٹائل یہی ہوتا ہے، اور اس میں جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا، الٹا جو الفاظ پکڑے گا کفر اس کی طرف لوٹے گا، کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نجائز وہ کفر کا گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے، جو بات ویسے ہوتی ہی نہیں ہے۔ نہیں جی علی بھائی آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا تو آپ ناراض ہوئے تھے، میں اس پہ نہیں، انہوں نے کہا تھا جاہل چھوکرا۔ تو ظاہر ہے آپ ایک علمی بات کرنے والے بندے کو جاہل کہیں گے تو ناراض ہوگا،
باقی اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہوا ہے، اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں نہیں آیا، جب وہ بت ٹوٹ گئے تو ان کے بزرگوں نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا۔ وہاں پہ الفاظ ہے ایک نوجوان کو، اور اردو زبان میں چھوکرا کا لفظ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اردو زبان، ایون سورۃ الانعام میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو، سورہ بقرہ میں بھی آیا، ایسے پہچانتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں علماء یہود۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ 70-80 سال کے بابے قلعوں میں بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام تو 50 سال کے بھی ان کے نزدیک چھوٹی عمر کے تھے۔ طارق جمیل صاحب کو تو ابھی تک جو حضرات ہیں نا رائے ونڈ کے، منا کہتے ہیں، 70 سال کا منا ہے، کیونکہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ 90 سال پلس ہے۔ تو بھئی ایک 70 سال کا بندہ، اس کو اگر 90 سال والا چھوکرا اور منا سمجھتا، بلکہ چھوکرے سے بھی چھوٹی چیز منا، تو نبی علیہ السلام کی عمر تو 52 سال تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے۔ طارق جمیل صاحب تو 70 سال کے ہیں، اور علماء یہود تو 70 80 90 90 100 سال کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا، ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی، اور نہ نبی علیہ السلام کو۔ پھر نبی علیہ السلام کی تو داڑھی بھی کالی تھی، آپ کی تو وفات تک داڑھی سفید ہوئی نہیں۔ بخاری مسلم میں صرف 20 بال سفید تھے، کن پٹی اور سر کے ملا کے 20 بال، جو نظر بھی نہیں آتے تھے، تو قریب سے دیکھے تو پتہ چلتا تھا۔ 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں۔